14 سالہ بانجا سودا سلف لا کر دیتا تو روز اس میں 20 روپے کی پٹکڑی لے آتا۔ شرم کے مارے وجہ بھی نہ پوچھتی اور پٹکڑی لے کر کچن کے کیبن میں رکھ دیتی۔ ایک ماہ بعد کچن میں پٹکڑی کا ڈھیر لگ گیا۔ آخر ایک روز بانجے کو بلا کر وجہ پوچھی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اس رات 14 سالہ بانجے نے تکلیف کی شدت سے میرا برا حال تھا۔ میری ایسی حالت تھی کہ مجھ سے گھر کا کوئی کام نہیں ہو رہا تھا۔ سارا گھر بکھرا پڑا تھا۔ برتنوں کا ڈھیر ایک طرف جمع تھا کچن میں تو دوسری طرف میلے کپڑے دھونے کو پڑے تھے۔ یہ سارے کام اگر میں تھوڑا تاخیر سے کر لوں تو بھی مسئلہ نہیں تھا، لیکن مسئلہ تو سارا کھانے کا تھا۔ کھانا بنانا وہ واحد کام تھا جو مجھے وقت پر کرنا ہوتا تھا۔ ہر حال میں چاہے کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو، میں اس گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ میری شادی کو کافی عرصہ گزر چکا تھا مگر اولاد کو ترس رہی تھی۔ میرے شوہر کے رپورٹس صحیح نہیں تھے جس کی وجہ سے وہ بھی خاموش تھے، ورنہ اب تک دوسری شادی کر چکے ہوتے۔ میری ساس تو یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھی کہ مسئلہ مجھ میں نہیں ان کے بیٹے میں ہے۔ اتنا زیادہ مسئلہ بھی نہیں تھا، دوائیوں سے ٹھیک ہو سکتا تھا، لیکن میرے شوہر کی ایک ہی ضد تھی کہ ڈاکٹر جھوٹ بولتے ہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں بھی خاموش ہو جاتی۔ زندگی یوں ہی گزر رہی تھی۔ میرے شوہر صبح کام سے چلے جاتے، شام کو دیر سے واپس آتے تھے۔ میں سارا دن گھر میں اکیلی ہوتی تھی۔ گھر کا سودا سلف کبھی میں خود ہی لے کر آتی تھی۔ میرے شوہر اس طرح کا کوئی کام نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ تو مجھ سے بات ہی نہیں کرتے تھے۔ نہ جانے ان کے ذہن میں کیا چل رہا تھا، وہ کیا چاہتے تھے، مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ ایک خاموش طبیعت انسان تھے، اپنے اندر کے راز کسی پر عیاں نہیں کرنا چاہتے تھے، شاید اپنی بیوی پر بھی نہیں، لیکن اتنا تو میں سمجھ گئی تھی کہ وہ اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، مگر کبھی اظہار نہیں کیا۔ شاید اندر ہی اندر وہ خود کو قصوروار سمجھتے تھے۔ لیکن کچھ عرصے سے میری طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ ناک کے نیچے عجیب سا درد اٹھتا تھا وقفے وقفے سے۔ 2-3 مہینے تک تو یہ درد ہلکا تھا، لیکن اب شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ صبح کو مجھے اتنا درد نہیں ہوتا تھا، لیکن جیسے ہی شام ہوتی تھی درد کی شدت میں تیزی آ جاتی تھی، اور پھر میرے لیے بستر سے اٹھنا بھی محال ہوتا جاتا تھا۔ میں نے 2-3 مرتبہ اپنے شوہر سے اپنی طبیعت کا ذکر کیا، لیکن انہوں نے کان نہیں دھرے۔ میں بھی خاموشی سے درد برداشت کرتی رہی۔ درد کی گولی کھا کر تھوڑا سا آرام آ جاتا تھا، لیکن پھر وہی درد شروع ہو جاتا۔ میرا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ مجھے اولاد نہیں تھی۔ اگر میں بیمار پڑ جاؤں تو میرا خیال رکھنے والا کوئی بھی نہیں۔ میرے شوہر بیمار ہوتے تھے تو میں ان کا خیال رکھتی تھی، لیکن اگر مجھے سر درد بھی ہوتی کہ میں اٹھ کر دروازہ ہی کھول سکتی، لیکن شام کے وقت میرے شوہر آتے تھے، اس لیے مجھے اٹھنا ہی پڑا۔ لیکن سامنے اپنی باجی کو دیکھ کر تو مجھے خوشگوار حیرت ہوئی۔ باجی نہ جانے کب سے بیل دے رہی تھی، آتے ہی کہنے لگی، تم نے دروازہ اتنی دیر سے کیوں کھولا؟ تو پھر میں نے انہیں ٹھنڈا مشروب پلایا اور اپنی ساری رام کہانی سنا دی۔ انہوں نے دیکھا کہ درد سے میرا رنگ پیلا ہی پڑ گیا تھا۔ باجی نے جب میری کہانی سنی تو سوچ میں پڑ گئی۔ پھر مجھ سے کہا کہ میں جلدی میں ہوں، میرے ٹرین کے ٹکٹ ہے اور مجھے ہر حال میں ابھی نکلنا ہے۔ پیچھے میرا گھر، میرا شوہر اور میرے بچے نہ ہوتے تو میں ضرور تمہارے پاس رک جاتی اور تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتی، لیکن میں بھی مجبور ہوں، نہیں رک سکتی۔ باجی نے ایسا کہا اور پھر اچانک انہیں ایک خیال آ گیا۔ ان کے ساتھ ان کا 14 سالہ بیٹا جنید بھی تھا۔ باجی نے مجھ سے کہا کہ میں جنید کو تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہی ہوں، تم اس کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی جانا رکشے میں، یہ تمہارا خیال بھی رکھے گا اور تمہارے کام بھی کرے گا۔ ابھی اس کی جون جولائی کی چھٹیاں ہیں تو اس کا اسکول کا بھی مسئلہ نہیں ہے، میں اس کے کپڑے بعد میں بھیج دوں گی، ابھی تو یہ 2 جوڑے ساتھ لایا ہے۔ میری بہن میرے لیے فکر مند تھی، اس لیے اپنے بیٹے کو میرے پاس چھوڑ کر چلی گئی۔ پچھلی بار جب میں نے اپنے بانجے کو دیکھا تو وہ 10 سال کا تھا اور آج وہ اچھا خاصا بڑا ہو چکا تھا۔ اس نے قد کاٹ نکالا تھا تو اپنی عمر سے بڑا لگتا تھا۔ یہی نہیں بلکہ وہ بہت سمجھدار بھی ہو چکا تھا، لیکن مجھ سے مانوس نہیں تھا کیونکہ باجی دوسرے شہر تھی اور میں دور یہاں۔ ہم سب اپنے مسئلوں میں الجھے ہوتے تھے کہ آنے جانے کا وقت ہی نہیں ہوتا تھا۔ خیر جنید نے میرے گھر رہنا شروع کر دیا اور باجی کے کہنے پر وہ مجھے
ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ میں خود بھی جا سکتی تھی لیکن اکیلے جانے سے خوف آتا تھا۔ میرا گھر آبادی سے تھوڑا سا دور تھا، اس لیے آنے جانے میں کافی وقت لگتا تھا۔ میں دوپہر میں جنید کے ساتھ رکشے پر سوار ہو گئی۔ کوئی 35 منٹ کا راستہ طے کرنے کے بعد اسپتال ہم آ گئے تھے۔ کافی دیر بعد میری باری آئی تو میں جنید کے ساتھ ہی ڈاکٹر کے پاس اندر چلی گئی۔ ڈاکٹر صاحبہ نے جنید کو ایک طرف بیٹھنے کا کہا، وہ خاموشی سے دور بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر نے میرا الٹرا ساؤنڈ کیا اور ایک عجیب سی بیماری بتائی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ ایسی بیماری ہے جو بڑھتی عمر کے ساتھ عورت کو لگ جاتی ہے۔ 100 میں سے 10 عورتوں کو یہ بیماری ہوتی ہے۔ اس بیماری کی 2 وجوہات ہیں، ایک تو اس میں اولاد کا مشکل ہے، دوسرا درد بہت ہوتا ہے۔ اس بیماری کو اینڈومیٹریوز کہتے ہیں۔ اگر عورت کو پہلے سے اولاد ہوتی ہے تو پھر وہ اپنی بچہ دانی نکلوا کر اس تکلیف سے جان چھڑوا لیتی ہے، لیکن اگر اولاد نہیں ہے تو پھر عورت کے لیے بہت ہی سنجیدہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ یا تو عورت گولیاں استعمال کرے، لیکن ان گولیوں سے بچے کے چانس دن بدن کم ہوتے چلے جاتے ہیں اور عورت مکمل طور پر بانجھ ہو جاتی، اور آخر میں عورت کے لیے آپریشن آخری حل ہوتا ہے، لیکن اس میں پیسے زیادہ لگتے ہیں۔ آپریشن کے ذریعے ہم صفائی کرتے ہیں اور عورت تکلیف سے آزاد ہو جاتی ہے۔ کیونکہ آپ کو اولاد نہیں ہے اس لیے میں آپ کو گولیوں کا مشورہ نہیں دوں گی، آپریشن کا دوں گی، جس کے لیے آپ 1 لاکھ روپے جمع کروا دیں۔ آپریشن کے بعد آپ کی درد سے جان چھوٹ جائے گی اور اللہ نے چاہا تو اولاد بھی ہو جائے گی۔ 1 لاکھ روپے کا سن کر مجھے تو سانپ ہی سونگھ گیا۔ اس مہنگائی کے دور میں اپنا پیٹ بھرنا مشکل ہو رہا تھا، نہ کہ میں 1 لاکھ کا بندوبست کرتی۔ میں بنا کچھ کہے خاموشی سے اٹھ کر چلی آئی۔ سارا راستہ گرمی کی تپش اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے میری حالت مزید خراب بگڑتی گئی۔ شام کو ہم گھر پہنچے تو میں معمول سے زیادہ اداس تھی، درد بھی عروج پر تھا۔ جنید نے میری حالت دیکھی تو مجھ سے کہا کہ آپ آرام کریں، میں آپ کو دوائی دیتا ہوں۔ جنید نے مجھے درد کی گولی اور پانی دی۔ میں لیٹ گئی، لیکن میرے ذہن میں یہی تھا کہ کھانا بنانا ہے، گھر کے کافی کام رہتے ہیں۔ میں درد میں بھی آرام نہیں کر پا رہی تھی، شام کی چائے بھی بنانی ہے، انہی سوچوں میں گم تھی کہ جنید چائے کا مگ لے کر میرے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے میرے سامنے چائے رکھی اور خاموشی سے واپس چلا گیا۔ میں نے چائے پی تو میرے درد کو کچھ آرام ملا۔ میں نے پہلے بھی سنا تھا کہ پیٹ میں درد ہو تو کوئی گرم چیز پینی چاہیے۔ پھر مجھے یاد آیا کہ کچن میں برتن پڑے ہیں دھونے کے لیے۔ میں آرام سے اٹھ کر کچن کی طرف گئی تو دیکھا کہ جنید نے وہ برتن دھوئے تھے۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تو اس نے کہا کہ مجھے عادت ہے، میں امی کے بھی کام کرواتا ہوں، مدد کرواتا ہوں، آپ کو کھانا بنانے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے پیسے دیں، میں بازار سے کھانا لے کے آتا ہوں۔ جنید کی باتیں مجھے حیرت میں مبتلا کر رہی تھیں۔ وہ چھوٹا سا بچہ کس قدر سمجھدار تھا، جیسے کہ کوئی نہیں 22 سال کا لڑکا ہو۔ کچھ بچے وقت سے پہلے ہی سمجھدار ہو جاتے ہیں، جنید بھی انہی میں سے ایک تھا۔ میں نے کہا کہ نہیں، میرے شوہر کو بازار کا کھانا پسند نہیں ہے، مجھے ہر حال میں گھر پر ہی بنانا ہے، تم بس مجھے سودا سلف لا کر دو۔ میں نے اسے پیسے دیے اور وہ سودا لینے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو میں نے سامان چیک کیا، سب پورا تھا، لیکن ایک عجیب سی چیز تھی جو سامان کے ساتھ تھی۔ میں نے حیرت سے دیکھا کہ وہ پٹکڑی لے کر آیا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ وہ کیوں لایا ہے، لیکن میں نے اس سے سوال نہیں کیا۔ مجھے لگا وہ غلطی سے لے آیا ہے، لیکن یہ ایک بار نہیں ہوا، روزانہ ہی اب ایسا ہونے لگا تھا۔ میں اس سے کچھ بھی منگواتی تو وہ 20 روپے کی پٹکڑی ضرور ساتھ لے کے آتا۔ میں وہ پٹکڑی کچن کے کیبن میں رکھ دیتی، یہاں تک کہ میرے پاس پٹکڑی کا ڈھیر جمع ہو گیا تھا۔ جنید خاموش طبیعت لڑکا تھا اور وہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اس سے سوال کر سکوں کہ وہ آخر پٹکڑی سامان کے ساتھ کیوں لے کر آتا ہے۔ اگر یہ ایک بار ہوتا تو میں سوچتی کہ غلطی سے ہوا ہے، لیکن روزانہ ہی یہ سب ہو رہا تھا۔ جنید کے آنے سے صرف مجھے ہی نہیں
میرے شوہر کو بھی آسانی ہو گئی تھی، انہیں بھی اگر کچھ منگوانا ہوتا تو وہ جنید کو بھیج دیتے، ورنہ پہلے تو وہ آفس سے تھکے ہوئے آتے تھے اور کوئی کام آ جاتا تو انہیں خود ہی دکان پر جانا ہوتا تھا، جو کہ ان کے لیے بہت بڑی مصیبت کا کام تھا۔ بے اولاد جوڑوں کا درد شاید ہی دنیا میں کوئی سمجھ سکتا ہو کہ وہ کس قسم کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ میرے شوہر میں تو کمی تھی ہی، لیکن اب میرے اندر بھی مسائل پیدا ہو گئے تھے اور میرے پاس آپریشن کے لیے پیسے نہیں تھے اور گولیاں میں کھانا نہیں چاہتی تھی۔ جہاں جنید نے ہم دونوں میاں بیوی کے لیے اتنی ساری آسانیاں کر دی تھی، وہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ بھی میرے لیے کھڑا کر دیا تھا۔ وہ مسئلہ تھا پٹکڑی کا مسئلہ۔ میں نے سنا تھا کہ پٹکڑی کو کافی زنانہ بیماریوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے میں شرم کے مارے اپنے بھانجے سے سوال نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ پٹکڑی کیوں لے کر آتا ہے۔ کیا اس نے میری اور میری ڈاکٹر کی باتیں سن لی تھی؟ میں یہی سوچ سوچ کر ہلکان ہوئے جا رہی تھی۔ دل کرتا تھا اسے منع کروں کہ یہ چیزیں نہ لے کے آئے، لیکن میں کچھ بھی نہیں کہہ پا رہی تھی۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے جنید سے پٹکڑی کے متعلق سوال کیا تو اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گئی۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی اور جنید کی باتوں کو سوچتی رہی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ رات کو ہم دونوں میاں بیوی کی باتیں سنتا تھا۔ مجھے عجیب سی شرمندگی نے گھیر لیا تھا۔ میں جنید کی بات سن کر اس قدر شرمندہ ہو گئی تھی کہ میرا دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ میرے ایسے راز سے واقف ہو جائے گا جسے میں سب سے چھپاتی پھرتی ہوں۔ اس نے میرے اور میرے شوہر کی باتیں سن لی تھی اور اسی لیے وہ روزانہ پٹکڑی لا کر دیتا تھا مجھے، لیکن کہنے کی ہمت نہیں کر پاتا تھا کہ میں اسے استعمال کروں۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شرمندگی سے میری ایسی حالت تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ ایک طرف اولاد کی پریشانی تھی تو دوسری طرف یہ مسئلہ۔ یہ ایسی شرم کی بات تھی کہ میرے بھانجے کو مجھ سے کرتے ہوئے شرم آ رہی تھی اور مجھے اس سے پوچھتے ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد جنید نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ صبح واپس جا رہا ہے، اب مزید یہاں نہیں رہ سکتا۔ میں نے کچھ نہ بولا۔ میں اتنی شرمندہ تھی کہ اسے یہ تک نہیں کہہ سکتی تھی کہ رک جاؤ۔ صبح جنید واپس چلا گیا۔ اس کے یہاں ہونے سے مجھے جہاں بہت ساری آسانیاں تھیں، وہاں پر بہت سارے مسائل بھی جنم لیتے جا رہے تھے۔ میں کچن میں چلی گئی اور ان پٹکڑی کے ڈھیر کو کیپٹن سے نکالا۔ مجھے جنید کی باتیں یاد آنے لگی تو عجیب سا احساس ہوا۔ میرا دل کیا کہ میں یہ سب باہر کچرے کے ڈھیر میں پھینک دوں، لیکن پھر سوچا کہ وہ یہ سب میری بھلائی کے لیے کر رہا تھا۔ کون سا اس نے کچھ غلط کہا تھا؟ میں نے ایک پٹکڑی اٹھائی اور نہانے کے پانی میں ڈال دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ گل گئی تو میں نے اسے نہایا۔ میں کافی دنوں تک پٹکڑی والے پانی سے نہاتی رہی اور میرا مسئلہ ختم ہوتا چلا گیا۔ میرا یہی مسئلہ تھا کہ مجھ میں بہت زیادہ بدبو تھی۔ میں اکیلی رہتی تھی، اس لیے کوئی اس بدبو کو زیادہ محسوس نہیں کر پاتا، لیکن میرا شوہر تو میرے ساتھ رہتا تھا۔ میں خود کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن یہ ایک بیماری تھی۔ روزانہ پٹکڑی والے پانی سے نہانے کے بعد میری یہ بیماری آہستہ آہستہ دم توڑتی چلی گئی اور میری زندگی آسان ہوتی گئی، کیونکہ روزانہ رات کو میں اپنے شوہر کے طعنے سنتی تھی، جو مجھے یہی کہتا تھا کہ مجھ سے بدبو آتی ہے۔ ایک رات میرا شوہر اسی طرح کی باتیں مجھ سے کر رہا تھا کہ جنید نے سن لیا اور اس نے بتایا کہ اس کے بعد روزانہ وہ پٹکڑی لے کر آتا تھا تاکہ میں اس سے نہا کر اس بیماری سے جان چھڑاؤں۔ جنید نے بتایا کہ اس کے دوست کو یہی مسئلہ تھا۔ روزانہ نہانے کے باوجود بھی اس کی بدبو نہیں جاتی تھی اور اس کی زندگی اجیرن ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ دوستوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ ہم سب بھی اسے دور رہتے تھے اس کی بدبو کی وجہ سے۔ پھر کسی حکیم نے میرے دوست کو پٹکڑی والے پانی سے نہانے کا مشورہ دیا۔ جیسے ہی میرے دوست نے پٹکڑی والی پانی سے نہانا شروع کیا تو اس کا یہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ جنید کی باتیں سن کر میں بہت شرمندہ ہوئی تھی۔
مجھے حقیقی معنوں میں رونا آ گیا تھا اور میں کافی دیر تک روتی رہی، لیکن جب میں نے اس کے مشورے پر عمل کیا تو میری زندگی آسان ہو گئی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے شوہر کی بدبو والی شکایت ختم ہو گئی تھی۔ میں حیران تھی کہ کیسے وہ میرا مسئلہ سمجھ گیا اور اس نے میری مدد کی، ورنہ تو مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میری زنانہ بیماری کے متعلق اسے خبر ہو گئی ہے اور اسی لیے وہ پٹکڑی لے کر آتا ہے۔ اسی شرمندگی کے باعث میں اس سے سوال تک نہیں کر پا رہی تھی، لیکن جنید کے چلے جانے کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا کہ زندگی میں اولاد کا ہونا کتنا ضروری ہے اور اولاد کے بغیر زندگی کتنی حقیرن ہو کر رہ جاتی ہے۔ میں نے اپنے سونے کے کنگن اپنے علاج کے لیے بیچ دیے اور آپریشن کروا کے اس درد سے بھی جان چھڑوا لی۔ پھر میری باجی نے مجھ سے رابطہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے حکیم سے دوا لی ہے جو مجھے اپنے شوہر کو روزانہ رات کو دودھ میں ملا کر دینی ہے۔ میرے لیے آسانی ہو گئی تھی کیونکہ میرے شوہر کو سونے سے پہلے گرم دودھ کا گلاس پینے کی عادت تھی۔ میں نے خود بھی دوائیں لی اور شوہر کو بھی اس کے علم میں لائے بغیر دودھ میں دوا ملا کر دیتی رہی۔ 6 مہینے کے مسلسل استعمال کے بعد مجھے حمل ٹھہرا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں امید سے ہو گئی ہوں۔ مسئلہ اتنا بڑا نہیں تھا، صرف میرے شوہر کو تھوڑا سا علاج کروانا تھا جس کے لیے وہ راضی نہیں ہو رہا تھا، لیکن خدا نے میری جھولی بھر دی تھی اور مجھے بیٹا عطا کیا۔ میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ میں انہیں دودھ میں دوا ملا کر دیتی ہوں۔ انہوں نے وہ دوا دیکھ لی تھی، اس لیے خاموشی سے لیتے رہے، کیونکہ جنید کے جانے کے بعد انہیں بھی احساس ہو گیا تھا کہ اولاد کے بغیر انسان کی کوئی زندگی نہیں اور اولاد کتنی ضروری ہے زندگی کے لیے۔ میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ میں انہیں دودھ میں دوا ملا کر دیتی ہوں۔ انہوں نے وہ دوا دیکھ لی تھی، اسی لیے خاموشی سے وہ لیتے رہے، کیونکہ جنید کے جانے کے بعد انہیں بھی احساس ہو گیا تھا کہ اولاد کے بغیر انسان کی کوئی زندگی نہیں اور اولاد کتنی ضروری ہے زندگی کے لیے۔ میرے شوہر نے کہا کہ وہ اپنی رضا اور خوشی سے دوا لیتے رہے کیونکہ انہیں بھی اولاد چاہیے تھی۔